بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں جیتے ہوئے امیدواروں کو فراڈ کے ذریعے ہرانے کی تحقیقات کی جائیں۔ درخواست میں وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی تشکیل کو معطل کرنے کی استدعا کی گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے۔ پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروع۔ قسط ملتے ہی $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اعلامیے میں آئی ایم ایف کی جانب سے معاشی اقدامات کی تعریف، اس سال ترقی معمول رہنے کی توقع، افراط زر ہدف سے کافی زیادہ ہے، پرائمری بیلنس 401 ارب روپے تک رہنے کی توقع، نئی منتخب حکومت نے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی گفتگو۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاک سعودی مضبوط برادرانہ اور تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی۔ کہا، سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آرمی چیف نے سعودی قیادت کے پاکستان سے متعلق گرم جوشی پر مبنی جذبات اور مسلسل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا رکن ہونا کوئی جرم ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کے دوران ریمارک۔ ملزموں کے خلاف ثبوت نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزموں نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ دہشت گردی ثانیہ آرمی، پبلک اسکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، ریلیوں والوں کو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ ہم دھماکے والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی ہے، اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے ثانیہ 9 مئی کے 5 ملزموں کی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت۔ کچھ دیر بعد عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو آج کے لیے نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کی سماعت۔ خاور مانیکا کی جانب سے وکیل رضوان عباسی کا وکالت نامہ جمع۔ سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ رضوان عباسی نے سزا دلانے کے لیے رات تک سماعت کرائی، اب موجود نہیں۔ جس طرح سے یکے بعد دیگرے 3 سزائیں سنائی گئیں، اسی لیول پر اپیلوں پر بھی سماعت ہونی چاہیے۔ جج شاہ رخ ارجمن نے ریمارکس دیے کہ رضوان عباسی کے معاون وکیل آئے تھے، انہوں نے بتایا آج ہی بحث کریں گے، آپ جلدی آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر بریفنگ۔ اجلاس کے شرکاء کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں لیا گیا۔ پی آئی اے نجکاری، حیدرآباد بینکنگ کوڈ کی بحالی پر غور، ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے کا حصہ۔ ہرنئی میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، 12 مزدور جاں بحق، 8 مزدوروں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا۔ انسپیکٹر مائنز کے مطابق آپریشن میں پی ڈی ایم اے، انتظامیہ، ایف سی اور محکمہ مائنز نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا اس طرح کے واقعات انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت زخمیوں اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرے گی۔ پنجاب میں طالب علموں کے لیے 20,000 بائکس کا پروجیکٹ سائن کر لیا گیا۔ ٹرانسپورٹ اور پنجاب بینک کے درمیان ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بائکس کا کلر حکومت پنجاب کے سب لوگوں کے مطابق کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے بائکس کے لیے طلباء کی رجسٹریشن کا آغاز جلد از جلد کیا جائے گا۔ طلباء کو 18,000 پیٹرول اور 1,000 الیکٹرک بائکس بلا سود ماہانہ اقساط پر دی جائیں گی۔ پیٹرول بائکس کی ماہانہ قسط 5,000 اور ای بائکس کی قسط 10,000 سے کم۔
وزیر جیل خانہ جات سندھ کا ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر سرکاری امارات نہ لینے کا اعلان۔ علی حسن زرداری نے چیف سیکرٹری کو لکھے خط میں کہا کہ وزیر بننے کے بعد ملنے والی 2700 سی سی فارچونر گاڑی نہیں چاہیے، 600 لیٹر ماہانہ فیول کارڈ بھی واپس بھیج دیا۔ کہا جب تک ملکی حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک امارات نہیں لوں گا۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے خط کی کاپی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ارسال کر دی۔